کی تاریخ میں اٹ از ایکچولی لائک اے 14 اگست. ایبسلیوٹلی جی، پاکستان کے اندر ہر شہری جو ہے اس کو فخر ہے جس طرح سے ہماری بہادر افواج نے ہمارے ملک کا دفاع کیا. ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کی پالیسی تو نہیں ہے کہ وہ کبھی کسی پہ حملہ کرے. ہم تو خطے میں امن چاہتے ہیں، ہم تو بلکہ دنیا میں آپ جانتی ہیں کہ امن کی کاوشوں میں سب سے سر فہرست ہیں. اس وقت دنیا کا اتنا بڑا تنازع پاکستان کے آسپسز میں جو ہے وہ اس کو حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو لہٰذا ہماری فورن پالیسی بھی یہی ہے، چاہے بھارت ہو چاہے افغانستان ہو، پاکستان تو ان کے ساتھ امن چاہتا ہے. لیکن اگر ہمارے اوپر جنگ مسلط کی جاتی ہے تو ہم اس کو دفاع کرنا بخوبی جانتے ہیں. آپ نے دیکھا کس طرح سے ہمارے بہادر افواج نے، ہمارے شاہینوں نے حفاظت کی ہمارے ملک کی، ہماری فضاؤں کی. اور اس کے ساتھ ساتھ میں تو یوں کہوں گا کہ پوری قوم نے، ہر قوم نے متحد ہو کر جو ہے اپنی شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اپنی پاک افواج کے ساتھ کام کیا. میں سمجھتا ہوں یہ جو نام رکھا فیلڈ مارشل صاحب نے بنیان المرصوص، گویا کہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار، تو یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار جو ہے یہ قرآن سے انسپائرڈ ہے، آپ جانتے ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ یہ عملی طور پر بھی تمام سرحدوں پر ہماری افواج سیسا پلائی ہوئی دیوار بنی. نو ڈاؤٹ ہماری فضاؤں کو ہمارے شاہینوں نے سیسا پلائی ہوئی دیوار بنایا. اور پاکستان کے ہر جگہ پر آپ جیسے لوگ انہیں میڈیا پہ بنیان المرصوص بنے ہم، اور ہر پاکستانی جو ہے وہ اپنی فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوا اپنے ملک کے دفاع میں. آئیڈیالوجیکلی جو بیٹل گراؤنڈ پہ، سوشل میڈیا کے نیریٹو پر، جہاں پہ نیریٹو کی جنگ ہو رہی تھی. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی زبردست نام رکھا اور اس نام کے اوپر قوم نے لبیک کہا، اور ہم سب جو ہے متحد ہو کر اپنی قوم کی، اپنے ملک کی دفاع کے لیے جمع ہوئے. آپ جانتے ہیں کل پرسوں جو پریس کانفرنس ہو رہی تھی DGISPR صاحب کی، جنرل چودھری کی، انہوں نے بھی یہ کہا کہ جب یہ دشمن نے ہم پہ حملہ کیا تو ان کو یہ ان کی خام خیالی تھی. وہ یہ سمجھ رہے تھے، شاید دیکھ رہے ہوں گے میڈیا میں کہ ہمارے ہاں کچھ پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں، ان کا فائدہ اٹھایا جائے، لیکن ان کو منہ کی کھانی پڑی جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ہماری پوری قوم جو ہے وہ ہماری پاک فوج کے ساتھ متحد ہو گئی ہمارے ملک کے دفاع میں، ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں. تو میں سمجھتا ہوں اس کامیابی سے بنیان المرصوص اور اس کے ساتھ ساتھ مارکہ حق یعنی دا بیٹل آف ٹروتھ، سچ پہ کھڑے ہو کے پاکستان نے دنیا میں بھی اپنا لوہا منوایا، اور اس خطے میں بھی اب یہ چیز اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ پاکستان کو میلی نظر سے دیکھنے والے جو ہیں وہ منہ کی کھائیں گے. بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. کیجیے سوال. جی عرفان پانی صاحب، میں آپ سے ایک بات، جیسا انہوں نے بڑی اچھی بات کی، ہم DGISPR کی جب کانفرنس سن رہے تھے تو ہم دیکھ رہے تھے کہ کس طرح انہوں نے قوم کے ساتھ ایک بڑا خوبصورت سا رشتہ بتایا. انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے ہم اپنی قوم کے ساتھ جیلن ہیں، اور ہم یقیناً ہماری قوم بھی اپنی فوج کا بہت زیادہ احترام کرتی ہے. اب ان کے ساتھ ایک اچھا رشتہ بن گیا ہے، اور یہ ورڈ بھی بڑا پیارا ہے بنیان المرصوص، یہ آپس میں ایک اچھے ریلیشن شپ کو اب کنیکٹ کر رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں فوج کا اور عوام کا. بالکل دیکھیں، کبھی بھی جنگیں صرف فوجیں نہیں لڑا کرتی. فوجوں کے پیچھے ایک سمیٹڈ اور گلو کی طرح سے جو قوم کا جذبہ ہوتا ہے نا، وہ کار فرما ہوتا ہے. تو 47 سالوں کے اندر پاکستان کی ملٹری نے نا صرف انڈین ملٹری اینڈ سیکیورٹی پلے بک کا ہی پاکستان نے مطالعہ کیا اور اسٹڈی کیا ہے. ہمارے جتنے بھی مزائل ہیں ان کی رینج بھی انڈیا کے سرحدوں تک، آخری سرحد تک جاتی ہے. اس کے علاوہ ہماری کسی سے لڑائی ہے ہی نہیں. اور دیکھیں جیسے ابھی جنید فرما رہے تھے نا کہ ہم نے ہمیشہ ڈیفینس کیا ہے، ہم کبھی اگریسر نہیں بنے ہیں. تو جب ہمارے اوپر جارحیت مسلط کی جائے گی تو پاکستان ہمیشہ اپنے آپ کو، وہ جیسے اقبال نے کہا تھا کہ یہی نشان ہے دنیا میں زندہ قوموں کا کہ صبح و شام بدلتی ہیں ان کی تقدیریں. تو ہم جو قومی ہماری جو جل ہونا ہے، یہ ہمیشہ میڈیا ہو، وہ بری افواج ہوں، وہ نیوی ہو ہماری، وہ ایئر فورس ہو، اور ساتھ ساتھ قوم کا اپنا جو جذبہ ہو. 65 میں ہم نے سنا تھا کہ لوگ کلہاڑیاں اور درانتیاں لے کر نا سرحد کی طرف دوڑ پڑے تھے. اور یہاں پہ بھی ہم نے دیکھا کہ جب مزائل جو ہے لانچر سے مزائل چھوڑے جا رہے تھے تو تھوڑے فاصلے پہ ہماری قوم کے لوگ جو تھے وہ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے. مطلب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جہاں بندوق کی گولی سے دنیا جو ہے وہ بنکرز کے اندر چلی جاتی ہے، وہاں پہ قوم جو ہے وہ گھروں میں جا کے نہیں چھپی، وہ اپنی فوج کے شانہ بشانہ میڈیا میں بھی آپ کو نظر آئی اور میدان میں بھی آپ کو نظر آئی، اور سوشل میڈیا کے اوپر. اور یہ جو بیانیے کی جنگ کے اندر جو ہم نے لتاڑا ہے نا اس دشمن کو، اور یہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو جنگ سے پہلے یہ کہہ رہا تھا کہ اچھا یہ دونوں قومیں ہیں آپس میں یہ دیکھ لیں گی، اور JD وینس بھی کہہ رہا تھا کہ اچھا انڈیا جو ہے وہ اس کو سبق سکھا دے گا. اور جو قوم ہمیشہ ہار جاتی ہے نا تو ہمیشہ اس کے خلاف بھی ڈپلومیٹک فیصلے آتے ہیں، اور یونائٹڈ نیشن بھی ان کے خلاف ہی جاتا ہے. لیکن جب آپ اپنی طاقت کے ساتھ، اپنے زور بازو کے ساتھ اور اپنی قوم کو پس پشت رکھتے ہوئے جب آپ کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں تو دنیا کی ڈپلومیسی، نیشنل لا بھی جو ہے وہ آپ کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوا نظر آتا ہے. بالکل صحیح.
بھائی. اچھا جاوید ملک صاحب, جس طرح سے ہم بات کر بھی رہے ہیں کہ آج 1 سال ہو چکا اور سیلیبریشن چل رہی ہے پورے زور شور کے ساتھ آپریشن بنیاد مرصوص کی مارکہ حق کی, ہم تو اپنے دشمن کو, اس کی مکاری کو, اس کی عیاری کو, اس کی چالوں کو سمجھتے ہیں, اور اسی لیے ہم نے دنیا کو بھی چوکنا کر دیا تھا کہ کوئی فالس فلیگ آپریشن ہو جاتا ہے. جب ہو گیا تو تب بھی ہم نے آفر کیا کہ آپ جسے میڈیشن کروانا چاہتے ہیں, جس سے انصاف, عالمی عدالت انصاف میں جانا چاہتے ہیں, آپ ثبوت لائیے, ہم اس پہ جواب دینے کو تیار ہیں. 1 سال گزر گیا, جواب نہیں آیا. لیکن جس طرح سے ہم اپنے دشمن کو جانتے ہیں, اس کی کیپیبلٹی کیا ہے, اس کی صلاحیت کیا ہے, کیا وہ ہمیں سمجھنے میں غلطی کر گئے, انڈر اسٹیمیٹ کر گئے, جس طرح سے امریکہ نے ایران کو سمجھنے میں غلطی کی؟ جی انفارچونیٹلی ایک چیز تو حقیقت ہے کہ ہمارے دشمن جو ہیں ان کے جو مذموم ارادے ہیں وہ تو وقتاً فوقتاً اس کا اظہار کرتے رہتے ہیں, اور آپ نے صحیح کہا کہ کسی حد تک ان کو مس انڈرسٹینڈنگ بھی تھی, اور وہی مس انڈرسٹینڈنگ کے بارے میں DGISPR نے بھی بات کی اور میں بھی کہنے کی کوشش کر رہا ہوں. دیکھیے جب کبھی بھی آج کا کیونکہ میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کے ملک کے اندر ہونے والے جو حالات ہیں وہ پوری دنیا میں دیکھے جاتے ہیں, اور انفارچونیٹلی کچھ ایسے ایلیمنٹس بھی ہیں جو ایگزیجریٹ کر کے اس کو دکھاتے ہیں, تو غالباً ان کی یہ خام خیالی ضرور ہوئی ہوگی, کیونکہ جو پولیٹیکل پولرائزیشن آپ نے دیکھی مئی کے اندر, اسی مہینے میں ہم دیکھ رہے تھے کچھ ایسی پولیٹیکل پولرائزیشن ہو رہی تھی جس کے نتیجے میں ایک تاثر دنیا بھر میں یہ جاتا تھا ضرور کہ غالباً خدا نخواستہ قوم جو ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے, ملٹری کے کچھ لوگوں سے بھی میری بات ہوئی ہے, خود DGISPR یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو دشمن نے یہی اسی چیزوں سے انسپائر ہوتے ہوئے اس کو یہ لگا کہ یہ غالباً قوم کیونکہ ڈیوائیڈڈ ہے, ان کو ان کے بقول ان کے تاثر کے مطابق تو ہم اگر حملہ کریں گے تو ہم ایک ڈسکارڈ کا فائدہ اٹھائیں گے. لیکن الحمدللہ ہم نے دیکھا کہ ہماری قوم بنیان المرصوص بنی, اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی ہماری جو قوم ہے اس کے اندر ایک چیز بہت زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں جو ایک بہت ہی مثبت ہے کہ ہم نیشنل انٹرسٹ کے معاملوں میں ہم ہمیشہ ایک پیج پہ ہوتے ہیں. دیکھیے پولیٹیکل ڈفرینس ہونا کوئی بری بات نہیں ہے, جمہوریت کے اندر ہو سکتی ہے, آپ کی آرا میری آرا سے اختلاف رکھیں, اور ہم احترام کے ساتھ اگر باہمی اخلاق کے ساتھ کسی اگر ہمارا گول یہ ہو کہ ہم اپنی اصلاح کر رہے ہیں اور اصلاح کرنے میں میرے اور آپ کے نقطہ نظر میں کوئی فرق ہے تو میں آپ کی بات مان جاؤں, دلیل کے بنیاد پر آپ میری بات مان جائیں, ایگو نہ بنائیں. لیکن اگر ہم صرف یہ کہیں کہ ہم تو کسی کو ایکسیپٹ ہی نہیں کریں گے تو اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ پولرائزیشن جنم لے. دیکھیے آج الحمدللہ ہم پولیٹیکل میچورٹی دیکھ رہے ہیں ہمارے ملک میں, ہمارے ہاں جو ایک پولیٹیکل تھاٹ ہے وہ گرو کر رہی ہے, اور اس کی ایک بہت بڑا اگزامپل جو تھا آپ کو یاد ہوگا, ایک تو ہمارے افواج نے جو ہے وہ بیٹل گراؤنڈ پر اور فضاؤں میں حملوں کا مقابلہ کیا, دوسرا ہم نے وہ ڈیلیگیشن جو تیار کیا ملک سے ہمارے سیاسی قیادت کا, اس کو ہم نے دنیا بھر میں بھیجا.